چند منٹ کے لیے بس دیکھتا ہوں کہاں تک بات بنتی ہے. سب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قدر پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لے. اللہم صلی مع مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نشار ناطفات سے سماعت کر لیں. ارشاد لوگ بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دم باقی رہ گیا ہو تو وہ آپ لوگ بول دیجیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماحول ایک دم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے بندہ اتنا گڑبڑ ہو جائے تو پھر بات کہاں بنتی. تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی چچا بھائی بھائی دو برادر تھوڑا سا آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ تھوڑا سا آگے بیٹھ جاؤ. دیکھیے میں جانتا ہوں کہ یہاں ماحول ایسا ہی ہو جاتا ہے کھانے کے بعد. ہاں تھوڑا سا حضرت جنہ بڑی دور سے تشریف لے کر آئے ہیں. آپ کرسی لے کے آگے آ جائیے، کرسی لے کے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے قاری صاحب، کرسی لے کے آگے آ جائیے. ماشاءاللہ کوئی دیر سے یہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور حضرت کا پورا خطاب باقی ہے. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ یہ بات فائدہ ہو جائے گا. سب لوگ کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تشریف بڑھائیے باپ سیدھے لے سے بالکل ایک بار سیٹ کر دیجیے ساؤنڈ. سب لوگ سی لگا کر ایک بار پھر بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑی بڑی اچھی آپ نے جناب بھائی طاہر رضا رامپوری صاحب سے سماعت کی ہے. میں بھی چند اشعار آپ کی محبتوں کی دہلیز تک فرمائش کے مطابق نعت کا مطلع آپ کی محبتوں کی دہلیز تک اسٹیج پر علماء کرام دعائیں چاہیے. سب لوگ پھر بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بولیے ایک بار یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مجھ مصطفیٰ کے در سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. نہیں بات آپ یہ نہ سوچے عارف رضا قریشی اس لیے موڈ میں نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی جی. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. مرضی ہے یار، نہ تو حضرت علامہ مولانا نور الاسلام ہمیں روک سکتے ہیں، نہ طاہر بھائی رامپوری صاحب روک سکتے ہیں، نہ شاہجہاں بھائی روک سکتے ہیں. اپنی اپنی مرضی کا بندہ مالک ہے. کوئی روکنے پر جبر کرے گا تو
ہو سکتا ہے اس پر جبر ہو جائے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے، یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ جو جا چکے ہو سکتا ہے ان کے اندر علم زیادہ ہو، ہاں جو جا چکے ہیں کیا پتہ علم زیادہ ہو، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے دین کی بات پہنچنے کی، اور خالی نعتیں سن کے ہی کیا پتہ کام چل جائے ان کا۔ کام چل سکتا ہے نعت سن کے بھی، ایسا نہیں کہ نہیں چلے گا، مگر دین کی بات سنے گا اور تقریر سنے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سنے گا، ہو سکتا ہے علم پہلے سے ہو، اس علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ سب لوگ بولیے یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ زندہ باد، بہت خوب، بہت اچھے ہیں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، اے جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلا، سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے۔ جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، جب کوئی منگے سبحان اللہ، جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، کئی دن سے گھر میں چولہا، کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے، اللہ اکبر، تکبیر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا بیس کم کر دیجئے، آپریٹر صاحب بیس کم کر دیجئے، بالکل ختم، سب لوگ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اچھا یہ جو میرے نوجوان بھائی کھڑے ہیں، آپ کی مہربانی، اگر حضور سے پیار ہے آپ کو، جو نوجوان کو کھڑے ہیں تھوڑا اندر آ جائیے، باہر مت جائیے، اس لیے کہ آپ لوگ وہاں کھڑے، اب وہ لوگ باہر چلے گئے، باہر جا کے سنیں گے، کوئی بات نہیں، سب لوگ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پھر بولیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کسر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ حسین ہی کسر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو چھپا ہے کربلا میں، جو چھپا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، شہادت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، بہت اچھے۔ کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے، یہ حسین ہی کسر ہے، یہی کہہ رہی ہے اصغر کے لبوں بہت اچھے۔ راحت
یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، یہی کہہ رہی ہے اصغر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ، وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی نہیں ہے، جہاں کربلا نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ نہیں ہے، جہاں کربلا، سب لوگ بولے جہاں کربلا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ روح پرور پروگرام جشن دستار بندی کا، جس میں آپ اور ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس جلسہ نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جو لوگ جا چکے ہیں نا، اگر صبح ملے تو انہیں بتانا یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پھیل گیا اور ہم تک اور آپ تک نہیں آ گیا جتنی آسانی کے ساتھ لوگ آ گئے اور آ کر چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دین کہاں تک اور کتنی مشکلوں اور دقتوں کا سامنا میرے نبی کے یاروں نے کیا تب حد تک پہنچا۔ نبی کے یار ہیں، نام لوں گا مچل جائیں گے۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے نبی کے یار ہیں حضرت ابو جندل بن سہیل، یہ میرے نبی کا وہ یار ہے جو حضور کی محبت میں کتنی پریشانیاں دقتیں برداشت کی ہیں تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے نبی کے بے شمار صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جان مال اپنے جسم کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ میرے آقا کے غلاموں اپنی اولاد کی قربانی کی، اپنے مال کی قربانی دی ہے، تب ہم تک یہ دین مصطفیٰ جان رحمت کا پہنچا ہے۔ سب لوگ بولے تو میں آپ کو واقعہ بتاؤں، طرف کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نبی کے یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل، ان کے والدین یہ بھی پہلے کافر تھے اور ان کے والدین بھی کافر تھے۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے بعد میں حضور کے صحابی بن گئے، مگر پہلے یہودی تھے۔ یہودی حضور کے پکے دشمن اور سرکار سے بڑا ڈٹ کے دشمنی کی ہے یہودیوں نے، اور آج بھی یہودی حضور کا نام سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھا انہوں نے، جب گھر والوں کو پتہ چلا، باپ کو پتہ چلا، ماں کو پتہ چلا، بھائی کو پتہ چلا، ہتھکڑیاں ڈال دی، ہتھکڑیاں پڑ گئی۔ باپ کو پتہ چلا، باپ نے مارنا شروع کیا، بھائی نے مارنا شروع کیا، اس لیے کہ حضور کا کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے، اور تو ہمارے دشمن کی معاذ اللہ حضور کے لیے ہمارے دشمن کی کا نام لیتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جی لگا کے بولے تو پھر بات آگے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل، کلمہ نبی کا پڑھ لیا۔ کون مارا؟ سگا باپ، سگا بھائی، سگی ماں خلاف۔ یاد رکھنا باپ ماں خلاف ہے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دھڑنے سے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، باپ خلاف ہے، ماں خلاف ہے، بھائی خلاف ہے۔ باپ بھی مارتا ہے، ماں بھی مارتی ہے، بھائی بھی مارتا ہے، مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ تھکنے کے بعد ایک کمرے میں
بند کر دیا گیا. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے یار کو کمرے میں بند کیا ہے. آپس میں باتیں ہونے لگی. میرے نبی کے خلاف بولتا ہے باپ, نبی کے خلاف بولتا ہے بھائی, نبی کے خلاف بولتی ہے ماں. سگا بیٹا ہے مگر ماں اور باپ کو نہیں دیکھتا ہے, نبی سے پیار ہو گیا ہے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, حضور سید کونین کا کلمہ پڑھنے کے بعد میں مارے برداشت کی, کوڑے برداشت کیے, تکلیفیں برداشت کی. ماں کا رشتہ چھوڑا ہے, باپ کا رشتہ چھوڑ دیا ہے, بھائی کا رشتہ چھوڑ دیا ہے, لیکن نبی کونین کا معجزے والا دامن مل گیا ہے, حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ, بہت اچھے, کیا بات ہے. دامن مصطفیٰ گیا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھا, حضور کا نہیں چھوڑا. باپ بھی کوشش کرتے, ماں بھی کوشش کرتی ہے. کمرے میں بند کر دیا, آپس میں باتیں ہونے لگی. اسی وقت میں میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں 1500 صحابہ کا ساتھ لے کر مقام حدیبیہ میں پہنچے. جی لگا کے بولے تو بات بڑھ جائے. بولیے یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاران وفا کے ساتھ, اصحاب پیغمبر ساتھ ہیں. آگے آگے سوالات, نبیوں کا امام, پیچھے پیچھے صحابہ اکرام. میرے آقا سید کونین مقام حدیبیہ میں پہنچتے. میرے آقا مقام حدیبیہ میں حضور پہنچے. میرے نبی کے سیار کو پتا چلا, کیونکہ گھر میں تذکرے ہونے لگے, گھر میں باتیں ہوتی. باپ کہتا ہے سوالات, نبیوں کا امام. میرے آقا سید کونین جب 1500 صحابہ کو ساتھ مقام حدیبیہ میں لے کے پہنچے, باپ کو پتا چلا, بھائی کو پتا چلا, جناب ابو جندل بن سہیل کے تذکرے ہو رہے ہیں. جس کا یہ کلمہ پڑھنا ہے وہ 1500 صحابہ کو ساتھ لے کے مقام حدیبیہ میں آیا ہے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے یار, نبی کونین کا وفادار یار, جناب حضرت ابو جندل بن سہیل گھر میں سن رہے ہیں. کانوں میں آواز پہنچتی ہے. میرے آقا 1500 صحابہ کو ساتھ لے کے پہنچے ہیں. میرے آقا کے غلاموں, اپنے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے, پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی, ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ڈال دی گئی, پیر زنجیروں سے باندھ دیے گئے. میرے آقا کے غلاموں, سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی کا یہ یار اب دوسری سائڈ مکان میں جو کمرہ ہوتا ہے نا, اس میں پیچھے سائڈ میں زیادہ تر ونڈو لگی ہوئی ہوتی ہے, ونڈو ہوتی لگی ہوئی. تو آپ نے اس ونڈو کو توڑا. میرے نبی کے یار جناب امیر المومنین حضور کے داماد حضرت علی المرتضیٰ, آپ فرماتے آپ نے کمرہ کا جو ونڈو تھا وہ ونڈو توڑا اور پیچھے کی سائڈ سے میرے آقا کا سنا ہے کہ حضور 1500 صحابہ کے ساتھ میں مقام حدیبیہ میں آئے ہیں. میرے نبی کا یار جناب ابو جندل بن سہیل, میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, مقام حدیبیہ کی طرف ونڈو توڑ کے نکل گیا ہے. یہ حضور کا یار حضرت علی فرماتے جس راستے سے یہ نبی کا یار گزر رہا تھا, اس راستے میں, پورے راستے میں جس جگہ سے ہو کے میرے نبی کا یار گزرا ہے, خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا, خون دکھ رہا تھا. اتنی تعداد کے ساتھ خون نکلا, کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہے, پیر میں زنجیر بندھی ہوئی ہے. ادھر باپ نے مارا ہے, ادھر بھائی نے مارا ہے, باپ بھی پر باپ بھی خلاف, بھائی بھی خلاف ہو گیا ہے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے جناب ابو جندل بن سہیل نبی کی محبت میں باپ کو چھوڑا ہے, ماں کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, بھائی کو چھوڑا, سارے رشتے توڑ دیے ہیں. نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. میرے آقا سید کونین کی نگاہ نبوت اپنے یار پہ پڑتی ہے. میرے آقا نے فرمایا, او میرے یار, یہ حالت کیا بنا رکھی ہے, وجہ کیا ہے؟ کریم آقا نے اتنا فرمایا, میرے نبی کا یار عرض کرتے یا رسول اللہ, کریم آقا وجہ یہ ہے, میرا باپ نے سن لیا ہے, میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, بھائی نے سنا ہے کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے, بھائی مارتا ہے, ماں مارتی ہے, میرا باپ مجھے مارتا ہے. یا رسول اللہ, زنجیریں باندھ دی گئی, پیروں میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی. کریم آقا وجہ یہ ہے, اب تک پریشانیاں جھیلتا رہا, معاملہ کوئی نہیں. یا
ملاقات ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے کریم آقا آپ مجھے ساتھ اپنے مدینہ لے چلیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، بہت اچھے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ساتھ مجھے اپنے مدینہ لے چلیں، کون سا مدینہ دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دل مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے کریم آقا دل چاہتا ہے اب آپ کے ساتھ میں آپ اپنے ساتھ مجھے لے چلیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ میرے آقا سید کونین نے جب اتنا سنا قریب تھا کریم آقا فرماتے چل میرے یار میرے ساتھ چل، مگر جناب سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جناب سفیان آئے بولے نہیں تم نہیں لے جا سکتے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا ہمارا آدمی اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو تمہارا آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے یہ شرط منظور کی، کیونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی۔ سرکار نے فرمایا میرے یارو جناب ابو بکر کو پتا چلا، جناب عمر، جناب علی، جناب عثمان کو پتا چلا، سفیان نے منع کر دیا ہے، لیکن آقا کے غلاموں سرکار عمر فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ ساتھ لے چلیں۔ میرے آقا سید کونین نے لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ ابو سفیان بولے اگر تم انہیں ساتھ لے کے جانا چاہتے تو معاہدہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمارا وہ دستخط جو ہم نے کیا ہے، جو معاملہ طے ہوا ہے وہ معاملہ ختم ہوگا، معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یار ابو جندل بن سہیل چند دنوں کے لیے اور ٹھہر جا، رک جا، ایک وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جب مجھے فتح مکہ عطا فرمائے گا، اللہ جب مجھے فتح مکہ عطا فرمائے گا میں اپنے ساتھ تجھے لے چلوں گا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ نے اتنا فرمایا۔ میرے آقا سید کونین کے یار کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اجازت دے آپ کے ساتھ میں اپنے یار کو، آپ کے یار کو بھی لے چلیں، مگر میرے آقا سید کونین نے فرمایا نا میرے یارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اے کیا بات ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں میرے یار، چند دن برداشت کر پریشانی۔ اب یاد رکھیں، ذرا غور کریں، ایک وہ بندہ جو کسی کی محبت میں مارے کھا رہا ہو اور تڑپ رہا ہو، اس کا محبوب سامنے آ جائے اور آنے کے بعد پھر اس سے کہا جائے بھائی میں تیری محبت میں تڑپتا رہا، میں تیری محبت میں پریشان ہوتا رہا، مارے کھاتا رہا، اور آج مجھے اپنے ساتھ لے چل، پھر وہ کہے نہیں چند دن اور ٹھہر جا، تو دنیا کا ہر بندہ رشتہ توڑ کر آج سے اس سے واسطہ ختم کر دے گا، لیکن یہ میرے نبی کا یار ہے۔ سرکار نے فرمایا او میرے یار چند دن ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں فتح عطا فرمائے گا میں اپنے ساتھ شانوں کے ساتھ تجھے لے کر جاؤں گا۔ میری آقا کے غلاموں اب یہ واپس گھر آتے ہیں، باپ تانے دیتا ہے، گھر آئے جناب ابو جندل بن سہیل روتے ہوئے، سرکار کی محبت میں باپ آتا ہے، ماں آئی، بھائی آیا، کہنے لگا ہم نے تو منع کیا تھا اس سے پیار نہیں کر۔ میرے آقا کے غلاموں کو بولے کہ تجھے مارے کھاتے ہوئے دیکھا، تجھے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی چھوڑ گئے، مگر میرے نبی کا یار جو حضور سے پیار کر لیتا اس کا دل کیا کہتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں جناب ابو جندل بن سہیل کہتے اور نادانوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کسی اور نے نہیں فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، سید کونین سرور کون مکان نے فرمایا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایک وقت آئے گا تجھے شانوں کے ساتھ میں او میرے یار میں لے کے جاؤں گا، میرا ایمان ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضور مجھے ساتھ ضرور لے کے جائیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی عارف حسین صاحب قبلہ قریشی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، سبحان اللہ. مجھے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں. جب میرے آقا سید کونین کی یار کر گئے، اب گھر رہتے رہے. میرے آقا سید کونین نے فرمایا جاؤ، وقت آئے گا میں خود بلا لوں گا. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سرور کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، یہ آپ گھر جاتے اپنے گھر رہتے رہے. وقت وہ آیا کہ اللہ نے میرے نبی کو فتح مکہ عطا فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت کا یار، پھر اب حضور نے بلایا میرا یار ابو جندل کہاں ہے؟ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میرا یار ابو جندل بن سہیل کہاں ہے؟ سرکار کے یار ابو جندل بن سہیل سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یا رسول اللہ کریم آقا، آپ کا غلام حاضر ہے. میرے آقا سید کونین کو دیکھتے پائے پھیلا دیتے، کہتے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے، جتنی پریشانیاں آئی ہیں، جتنی مارے بھی کھائیں، سب برداشت ہے. یا رسول اللہ کریم آقا صرف ایک بار اپنے نبوت والے سینے سے لگا لے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا. ہر قدم پر اٹھانا، ہر قدم پر اٹھانا میرا کام تیرا کام ہے. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، آج کا یہ پروگرام جشن دستار بندی، آج کا یہ روح پرور پروگرام جشن دستار بندی، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اللہ کے 30 پاروں کو، قرآن کی ساری آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. بظاہر تو انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کی حفاظت، قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، محفوظ کیا ہے. حقیقت یہ ہے قیامت تک ان کی حفاظت کا ذمہ قرآن نے لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب قیامت تک قرآن نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. آج لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، اپنے بچوں کو قاری قرآن نہیں بناتے، حافظ قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ 5,000 7,000 8,000 روپے تنخواہ ملے گی، مسجد میں ملے گا. 7-8 ہزار روپے تنخواہ میں کیا ہوتا ہے اور کیسے زندگی گزارے گا؟ مدرسے میں ایڈمیشن کرانے کے لیے بہت بار سوچتا ہے، اور کالج اور اسکول اور ڈگری کالجوں میں ایڈمیشن کرانے کے لیے پریشان رہتا ہے. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہتا ہے، پروفیسر بھی بنانا چاہتا ہے، انجینئر بھی بنانا چاہتا ہے، وکیل بھی بنانا چاہتا ہے، ماسٹر بھی بنانا چاہتا ہے. میرے آقا کے بغبان پور کے زندہ دل بنگال کے غیور مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک وہ بیٹا، ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوں، جس کو ایک بچے کو اس نے منتخب کیا ہو اور انتخاب ہو اس کا کہ ایک بچے کو مجھے اپنے حافظ قرآن بنانا ہے، ایک بچے کو اپنے قاری قرآن بنانا ہے، ایک بچے کو مجھے اپنے عالم دین بنانا ہے، اور دوسرے بچے کو، بیٹے کو مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے سوچا، اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے. عارف رضا قریشی آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، وکیل، جج سب کچھ بنائیں. ضرورت ہے اس دور میں، کیونکہ اگر مسلمان پڑھتے لکھتے، اگر مسلمانوں کے بچے بھی کافی جج بنتے، وکیل ہوتے، ماسٹر ہوتے، پروفیسر ہوتے،
تو آج جو مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، یہ مسلمان کا مقدر نہیں بنتا۔ آج ضلالت اور آج بے عزتی مسلمان کا مقدر بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ نہ ہی ہم دین کی تعلیم دلاتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہندی انگلش پڑھانا یہ غلط نہیں ہے، ڈاکٹر ماسٹر انجینئر پروفیسر بنانا یہ بھی اچھا ہے، مگر ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیں۔ کم سے کم قرآن کی تعلیم اور نبی کی حدیث اس تک جائز و ناجائز پتہ چلے گا۔ پھر جب وہ قلم چلائے گا تو کئی بار سوچ کے قلم چلائے گا، اس چیز پر میں قلم چلا رہا ہوں، جس کے لیے حکم نافذ کر رہا ہوں، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، حدیث اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے بچوں کو قاری قرآن اور حافظ قرآن بنانے سے فائدہ کیا ملے گا؟ کتنے لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں، علماء کو برا کہتے رہتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، علماء کو برا نہ کہا کرو، اماموں کو برا مت کہا کرو۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مسجد سے نکل کے اسی امام کی برائی کریں گے، اور پھر برائی کریں گے، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے گا، اور نماز پڑھنا بھی چھوڑے گا، پھر امام سے بولنا بھی چھوڑ دے گا، اماموں سے بولنا بھی چھوڑ دے گا۔ امام کا قصور کیا تھا؟ بلکہ اس نے تو تیرے بچے کو اب قرآن پڑھایا ہے، اس نے تیرے بچے کو حدیث پڑھائی ہے، اس نے تجھے نماز پڑھائی ہے، سب سے بڑی بات کہ اس نے تیری رب سے ملاقات کرائی ہے۔ بے شک۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے اچھی ملاقات کا راستہ رب سے، نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سے گویا وہ ملاقات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز پڑھنا چاہیے، مگر مسلمان آج نمازوں سے بھی بہت دور رہتے ہیں، اور تقریر لوگ اسی لیے نہیں سنتے ہیں۔ اور میں تو اپنے اکثر جلسوں میں پروگراموں میں کہتا ہوں، میں تو آیا 1-1.5 گھنٹہ کے لیے آیا ہوں، میں آیا بول کر چلا جاؤں گا، میرا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن پروگرام کرنے کا مقصد ایک ہونا چاہیے، لیکن لوگوں نے، کرانے والوں نے بھی الگ معاملہ بنا لیا ہے، اور پروگرام کرنے والوں نے، پروگرام سننے والوں نے بھی معاملہ گڑبڑ کر رکھا ہے۔ ہاں، میں نہیں سمجھتا کہ کیا کیا ان کا مشن رہتا ہے۔ بہرحال پروگرام میں آنے والے جب صحیح ٹائم پر تقریر ہو، تقریر پہلے ہونا چاہیے، نعت بعد میں ہونا چاہیے، حقیقت یہ ہے۔ لیکن جن جگہوں پہ بھی جا کے میں نے کہا علماء، میں کیا بے شمار علماء کہتے کہتے تھک گئے، لیکن جب سمجھایا جاتا بولے یار صحیح بات تو عالم صاحب بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، لیکن ہر جلسے کا ماحول آج تک سدھر میں نہیں آیا۔ کیوں کہ لاسٹ میں، اور یہی وجہ ہے جو قوم تک اچھا پیغام پہنچتا ہی نہیں، جب چند لوگ رہ جاتے ہیں، یار کیا بولے گا آدمی، نہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ایسے میں کیا بولے گا آدمی؟ اچھا یہ چیز تو میں ہی نہیں، یہ آپ بھی خود سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ 100 بار قابل مبارکباد ہیں، آپ سینکڑوں بار قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ آپ رات کے اس وقت میں کہ جو لوگ ابھی ابھی آئے تھے اور جا کے بستروں پہ اپنے آرام سے سو گئے، سوئے نہیں ہوں گے ابھی جا کے فون نکال کر کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہوگا، کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہوگا، کوئی فیس بک چلا رہا ہوگا، ابھی سوئے نہیں ہوں گے۔ رات کے کئی حصے گزر جاتے ہیں فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ بازیاں کرتے ہوئے، وہاں پر رات بھر تیری راتیں بیت جاتی ہیں، پوری رات نکال دیتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر۔ میرے آقا کے غلاموں اور حضور نے کل بروز محشر پوچھ لیا کہ میرا ذکر ہو رہا تھا، میری آل کا ذکر ہو رہا تھا، میری شریعت کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے کلام کی باتیں ہو رہی تھی، نیک باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر بستر میں آرام کر رہا تھا، اگر موبائل چلا رہا تھا، وہاں پر لوگ بیٹھ کر سوئے نہیں تھے بلکہ اپنے مقدر کا سونا بنا رہے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں،
نبی سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ایک بچہ قاری قرآن بنتا ہے، ایک وہ بچہ جو آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنایا، ڈاکٹر کم سے کم MBBS کراؤ گے تو اگر پرائیویٹ میں تو کم سے کم 70، 80، 90 لاکھ، 1 کروڑ تک بھی کہانی پہنچ سکتی ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، جس میں 10، 20، 50 لاکھ روپے تم نے خرچ کر کے اپنے بچے کو بڑی ڈگری دلائی ہے، بڑے عہدے پہ فائز کرایا ہے، میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ مگر شریعت کے دائرے میں بناؤ۔ اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دلا دو، شریعت کی تعلیم دلا دو، تاکہ نبی اور رسول کا فرمان اسے پتہ چل جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب ان تک پہنچائیں گی تو پھر وہ جائز طریقے سے زندگی گزارے گا، کیسے رہنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیسے لیٹنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے گفتگو کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کا فرمان، ماں باپ کی فرما برداری کیسے کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کے فرمان کو کیسے ماننا چاہیے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں جب حافظ قرآن بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، فائدہ کیا ملے گا؟ ایک حافظ قرآن، حضور فرماتے کل بروز محشر نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم، تانبے کی زمین، سب انیزے پہ سورج، سب بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بھائی بھائی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں سب جب پریشان ہوں گے، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا شرابور ڈوب رہا ہوگا پسینے میں، پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا۔ جب پریشان ہوں گے سارے لوگ، میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، نقشہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتاؤں تو سب لوگ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ، سب لوگ بولیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ سب لوگ جب پریشان ہوں گے ایسے نفس و نفسی کے عالم میں، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن، کیونکہ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر اچھے لوگوں کو دائیں طرف جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، برے لوگوں کو جہنم کی طرف اجازت ہو جائے گی جہنم میں جائیں، اچھے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، برے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں دونوں طرف قطاریں الگ الگ لائن بن گئی ہوگی، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جا چکے ہوں گے۔ اچانک ایک بندہ کھڑا رہ جائے گا، بندہ کھڑا رہ جائے گا، میرے آقا کے غلاموں، رب فرمائے گا فرشتوں پوچھو اس سے یہ کیوں کھڑا ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہو؟ اے بندہ خدا تو کیوں کھڑا ہے؟ ملائکہ جب پوچھیں گے تو وہ کھڑے ہونے والا کہے گا میں اللہ کے کلام کا حافظ قرآن ہوں۔ اس سے پوچھا جائے گا تو کیوں کھڑا ہے؟ کہے گا میں اس لیے کھڑا ہوں، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں کھڑا ہوں۔ کچھ لوگ میرے گھر کے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے گناہوں کی، اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم والی لسٹ میں جا چکے ہیں، ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جنہیں جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، ٹکٹ مل چکا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو چاہتا کیا ہے؟ فرشتے جب پوچھیں گے حافظ قرآن کہے گا چاہتا یہ ہوں، میں اپنے ساتھ ان کو جنت لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس میرے بندے سے کہہ دو تو اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں، حدیث سرکار کی سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن
ایسے 7 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جنہیں جہنم میں جانے کا ٹکٹ مل چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن 7 جہنم والے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا کر اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ حافظ قرآن اور قاری قرآن، عالم دین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے۔ حضور فرماتے عالم دین کو تو اجازت دے دی جائے گی، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا 7 لوگوں کو جنت میں لے جا، یا 14 لوگوں کو جنت لے جا، 21 کو جنت لے جا، یا 40 کو جنت لے جا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے یہ نہیں کہا جائے گا اتنوں کو اتنوں کو جنت لے جا، بلکہ اس کو اجازت دے دی جائے گی جس کو چاہے اپنے ساتھ جنت لے جا۔ عالم دین سے کہا جائے گا جس کو چاہے اپنے ساتھ جنت لے جا۔ اب یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، یہ تب بولیں گے جب کوئی بھی بولے گا، کیونکہ حساب و کتاب کا دن ہے، میدان محشر قائم ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا، تو اس وقت رب جلال میں ہوگا، لوگ سب پریشان ہوں گے۔ اس وقت میں کوئی بولے گا نہیں میرے آقا کے غلاموں، حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں بولے گا اس حافظ قرآن کے اندر پاور و قوت کہاں سے آئی، اس کے پاس جرأت کہاں سے آئی، اس کے پاس پاور و طاقت خود نہیں آئی ہے، اس نے جو اپنے رب کا کلام سینے میں بسایا ہے اس قرآن کی پاور ہے اس کے پاس، اس لیے اس کی زبان بول رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کے سینے میں رب کا قرآن ہے اس لیے بول رہا ہے۔ لیکن آج قرآن کو اٹھا کے ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کتنے لوگ قرآن پڑھے ہوئے، اچھا پڑھنے کے بعد بھی حضرت پھر بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں۔ رائے دن کہتے امام صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں، عالم صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں، پیر صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں۔ پیر صاحب اور عالم صاحب اور امام صاحب کیا کریں گے؟ تو نے رب کے قرآن کو لا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس پہ گرد آ گئی ہے، قرآن پہ گرد آئے گی، رب کا کلام ہے، کیا تو سمجھتا ہے؟ اور تم میری ماں اور بہنوں تم سمجھتی ہو کہ رب ناراض نہیں ہوگا؟ اس کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے۔ صرف پڑھنا عبادت نہیں، اس کا چھونا، اس کا دیکھنا، اس کا چومنا بھی عبادت ہے۔ اور جو قرآن پڑھے ہیں پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد، جو قرآن نہیں پڑھے ہیں مگر پھر بھی قرآن کھول کے اس کی لینوں پہ انگلی رکھ رکھ کے اگر وہ سر پھیرتا رہے گا اللہ پھر بھی اسے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، قرآن سینوں میں اتارنے کے لیے، بسانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاپوں میں سجا لے تو یہ قرآن نہیں ہے، تاپوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حافظ قرآن، قاری قرآن، یہ بچے جب مدرسے میں علم دین حاصل کرتے ہیں، یہ بچے جب مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ بچے جب مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بنتا ہے مدرسے میں یا بستی سے کھاتے ہیں؟ کھانا بستی والے کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بستی کے لوگ ہے کوئی ان میں اتنے بندوں میں کوئی بندہ جو کھانا کھلاتا ہو کسی طالب علم کو؟ ہے نا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور نہیں کھلاتے ہیں جو لوگ تو مدرسے میں پہنچ جایا کریں اور کہا جائے تو جا کر یہ نہ کہیں، کچھ لوگ بچوں کو جا کے کہتے کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ تو اتنے نادان ہیں وہ کہتے کہ یہ کوئی یتیم بچہ ہو اس کا کھانے کا انتظام ہمارے گھر ہو گیا ہے۔ او میرے آقا کے غلاموں، مدرسے کے طالب علم کو، دین کے طلبگار کو یتیم مت کہا کرو، اس لیے کہ یتیم نہیں ہے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، جس کا کوئی نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ یہ مدرسے میں علم دین حاصل کرنے والے ان کے تو مصطفیٰ ہیں۔
تو ہر مسلمان کے ہیں حضور، مگر یہ جو مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، بتائیے کس کا مہمان ہے؟ یہ مہمان مصطفیٰ ہے۔ آپ کے گھر مہمان آئے، 100 200 500 1000 روپے 10 15 20 منٹ 1 گھنٹہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے بندہ، اس لیے کہ انسلٹ نہ ہو جائے، بے عزتی نہ ہو جائے، مہمان ناراض نہ ہو جائے، رشتہ داری ٹوٹ نہ جائے۔ اس سب سے بڑے رشتے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دنیا کے رشتے تو بہت چھوٹے رشتے ہیں، یہ ٹوٹ جائیں گے تو صبر جائیں گے۔ وہ رشتہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا، جو مرنے کے بعد تیری قبر میں بھی کام آئے گا، وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رشتہ ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، تو اگر مہمان رسول کو کھانا کھلائیں گے تو فائدہ کیا؟ میں نے ابھی جو بتایا کہ حافظ قرآن رک جائے گا، پروردگارا یہ میرے گھر کے بندے ہیں جنہیں جہنم میں جانے کا ٹکٹ مل چکا ہے، تب تک جنت نہیں جاؤں گا، ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ پھر یاد رکھنا، جنہوں نے ان طالب علموں کو مہمانان رسول کو کھانا کھلایا ہے، تو پھر یہ تب تک جنت نہیں جائے گا، تب تک اس کو ساتھ نہیں لے جائے گا جس نے اسے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا جنہوں نے ان کو کھانا کھلایا ہے۔ تو اپنے مہمان نے رسول سمجھ کے بچوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے آقا کے غلاموں، مدرسے میں بچے کیسے رہتے ہیں؟ ان کے پاس گرمیوں کا انتظام بھی نہیں ہوتا، سردی کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور جہاں تک میری نالج پہنچی ہے اور جس نے غور کیا ہو اس نے کیا ہوگا، آپ تو مدرسے میں نہیں رہے ہیں لیکن ہم رہے، علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ یاد رکھنا، ایک وہ بچہ جو گھر آپ کے رہتا ہے، جس کو ہر وقت ماں اور باپ کی نگاہیں لگی رہتی ہے، میرے بچے کو یہ تکلیف نہ ہو جائے، نیمونیا کا اثر نہ ہو جائے، سردی نہ لگ جائے، اسے زکام کھانسی نہ ہو جائے، بلغم نہ بن جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے، بخار نہ جائے، جس کی دیکھ بھال میں صبح سے شام تک بھائی بہن ماں باپ لگے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ بچہ جو مدرسے میں رہتا ہے، جس کے پاس نہ سردی کا انتظام ہے، نہ گرمی کا انتظام ہے، نہ جس کے پاس میں بہترین لیٹنے کے لیے بستر کا انتظام ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ بیمار نہیں ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ بیمار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیمار اس لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جو گھر تیرا بچہ رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے۔ جو مدرسے میں بچہ رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آمنہ کے لال کی ہے، اس کی دیکھ بھال مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو جس کی دیکھ بھال، یار حضور کے مہمان ہیں نا، تو جس کا مہمان ہے نا، تو وہی تو پھر دیکھے گا اپنے مہمان کو۔ تو مہمان ہم مصطفیٰ کے ہیں، یہ طالب علم تو یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، تو ان کی حفاظت بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری قرآن بناتے ہیں، اللہ انہیں مبارکبادیہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو بچوں کو اپنے قاری قرآن حافظ قرآن عالم دین نہیں بناتے ہیں، اس جلسے سے پیغام یہ لے کر جاؤ، اپنے بچے کو کم سے کم، کئی بیٹے اللہ نے دیے ہیں، تو ان کئی بیٹوں میں کم سے کم ایک بیٹے کو اپنے حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین بنا دو، تاکہ کل بروز محشر اس کو تو عزت ملنا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے، مگر ان کے ماں باپ کو بھی اللہ عزتوں کا تاج پہنائے گا۔ حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن اور قاری قرآن عالم دین کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ادھر آیا، فرشتے بلائیں گے، بلانے کے بعد ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے۔ وہ تاج حضور فرماتے ہیں جس کی روشنی چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ بالا تر ہوگی۔ سرکار فرماتے جس کی روشنی سے چودھویں کا چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ روشنی والا تاج کیوں ملا ہے؟ اتنی عزتیں کیوں ملی؟ وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کہیں گے ہمیں کیوں اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنی شانیں ہماری کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ آواز آئے گی میرے بندے، وہ میری بندی، یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تیرے اس بیٹے کا ہے جس کو تو نے قاری قرآن حافظ قرآن بنایا ہے، جس بچے کو تو نے عالم دین بنایا۔ تیرا بچہ عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن بنے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی عزتیں تمہیں دنیا میں بھی ملیں گی، بعد مرنے کی قبر میں اندھیرا ہوگا،
اجالا ہو جائے گا، اور میدان محشر میں اٹھو گے، جب بروز محشر پہنچو گے تو وہاں پر پوری دنیا جمع ہوگی، اولین و آخرین تمام انبیاء و رسل، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسل ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، تمام کی تمام کے سامنے جو عزت ملے گی وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جلسہ نور کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام لوگ ایک بار توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات، بڑی اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ مشغلہ کاش نہ ہو عبادت کے سوا، مصحف روئے شہیدی کی تلاوت کے سوا۔ اچھا، سب بھول گئے کہ آپ لوگ کچھ کہنا پڑے گا نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ مشغلہ کاش نہ ہو عبادت کے سوا، مصحف روئے شہیدی کی تلاوت کے سوا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کچھ نہیں پایا ہے سرکار کی مدحت کے سوا۔ حضرات، حضرت اللہ